अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर में डॉक्टर अमजद दुरानी के पास। और आज का हमारा जो मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी करवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि आवाम के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। आज उनको रफा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। कैंसर जहां बहुत सारे सवालात जन्म देता है, वहां पर इसके इलाज से मुतालिक बहुत सारे शुबहात भी हैं। तो सबसे बड़ा जो एक इलाज तजवीज़ किया जाता है कीमोथेरेपी, ये है क्या और आया इसके फवायद ज्यादा है या नुकसान, वो काइंडली ब्रीफ कीजिए। पहले कीमोथेरेपी के मुतालिक जो है सबको इल्म होना चाहिए है क्या चीज़, बिल्कुल, तभी हम ये जान सकेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। बेसिकली जो कीमोथेरेपी है वो डिवाइस की गई है इसके लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। ठीक है। तो होता ये है कि हमारे जो नॉर्मल सेल है उसमें एक ख़ास तरीके से साइकिल एक चलती है, जो कि उसमें कुछ फेजेस होते हैं। उसके बाद जो है सेल जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा निज़ाम बना दिया। अब होता ये है कि जो कैंसर सेल्स हैं उनके अंदर इसी तरह के मुतबादल एक निज़ाम चल रहा होता है। ओके। अब वो जो निज़ाम है वो बेतरतीब हो जाता है, और बेतरतीबी की वजह से सेल्स जो है या खुलिए इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि जो कंट्रोल में नहीं रहते। ओके। जबकि नॉर्मल सेल जो है वो बॉडी के जो है ना ऐसी बायोकेमिकल चेंजेस होती है, मैकेनिज्म्स होते हैं जिनमें वो अंडर कंट्रोल होते हैं। ये बेहंगम बढ़ाव है किस्म सेल्स का, जी, अनकंट्रोल बढ़ाव है, उसको रोकने के लिए आपको कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है। ठीक है। अब होता ये है कि उसी सेल साइकिल को इंटरप्ट करने के लिए बेतरतीब जो होती है वो कुछ चीजें डिवाइस की जाती हैं, उनको अद्वियात हैं जिनको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है। और वो जो है सेल्स के अंदर जो मुख्तलिफ अज्जा हैं जैसे DNA, RNA और दूसरी चीजें जो है उनको मारती है ताकि वो कैंसर सेल्स ना बढ़ पाए और वो खत्म हो जाए। तो इसको हम समझे कि आम उर्फ़े आम में कहते हैं ये कीमोथेरेपी का एक बेसिक रूल है। ठीक है, तो उसके लिए सेल साइकिल का जानना बहुत जरूरी है। अब होता ये है कि नॉर्मल सेल जो है, एक तो उसका जो है जो हमारी बॉडी में है वो बढ़ रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं एक ख़ास तरतीब से। उसके पैरेलल जो अगर खुदा न खास्ता कैंसर सेल्स आ जाते हैं तो वो बेतरतीबी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब हमने इनको कैसे काउंटर करते हैं, कैसे इस हमले को रोकना है। पहले तो ये होता है कि बॉडी बजाते खुद उसके अंदर एक एंटीबॉडीज होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक इंसान के, नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, जो खुद ब खुद ही बॉडी कंट्रोल करती है, तो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। जी, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कई दफा इंसानों के अंदर इतने कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बॉडी का अपना मैकेनिज्म ही उसको काउंटर कर देता है। ठीक है, उसको संभाल लेता है। अब कीमोथेरेपी हमारी हेल्प करती है कि वो उन कैंसर सेल्स को मारे ताकि वो बढ़ ना सके और ना ही वो बॉडी के रिसोर्सेज पे कब्जा कर सके। ठीक है, तो ये कीमोथेरेपी का बेसलाइन ये है। मकसद। डॉक्टर साहब, इसकी अक़साम कितनी होती है? देखिए, एक तो सीधा जो सेल किल के लिए होती है कीमोथेरेपी, जो मेडिसिन है उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हैं, और मैंने बताया कि सेल साइकिल के मुख्तलिफ हिस्सों पे वो असर करती है। सेल साइकिल मसलन कुछ फेजेस होते हैं, जैसे समझे जी है, जी नॉट फेज है, एस है, फेज है, एम फेज है।
یہ اس طرح کے فیزز جو ہے ان پہ مختلف ادویات جو اثر کرتی ہیں وہ کیمو تھراپی کہلاتی ہے، جو اس طرح سیل جو ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ پھر کچھ ٹارگٹ تھراپیز آئی ہیں جن کو ہم کیمو تھراپی تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہ وہ خاص جو ٹارگٹس ہوتے ہیں کینسر کے اوپر جو کہ اس کینسر کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، جن کو ہم مونوکلونل اینٹی باڈیز بھی کہتے ہیں، ٹارگٹ تھراپیز بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ ان انزائمز یا ایسی چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں جس کو آپ عرف عام میں مونوکلونل اینٹی باڈی جیسے میں نے عرض کیا، تو اس سے بھی وہ سیل کا بڑھنا رک جاتا ہے، کینسر کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور جو قسم ہے وہ ہارمونل تھراپی ہے، پھر کچھ جین تھراپیز ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اس زمرے میں تو نہیں آتی جن کو ہم کیمو تھراپی کہیں، لیکن ان کا مقصد جو ہے تقریباً وہی ہوتا ہے جو کیمو تھراپی کا ہوتا ہے۔ عرف عام میں بات کریں تو ایک تو ہوتی ہے ڈرپ والی کیمو، اس میں ڈرپ اور انجیکشن لگتے ہیں، ایک ہوتی ہے اورل، عام لوگ تو اس کو یہی جانتے ہیں، اس کی بائفرکیشن ہم نے بڑی اچھی ڈسکس کی ہے، لیکن ان دونوں میں مریض کے لیے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے پائے گئے ہیں کہ جس نے کیمو لگوائی وہ کم ہی بچتا ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اور اس بات کو کس حد تک غلط ثابت کیا گیا ہے سائنس نے؟ دیکھا گیا ہے کہ عام لوگوں میں واقعی یہ ایک مت پائی جا رہی ہے کہ یہ جس نے کیمو لگوائی وہ بچتا نہیں، حالانکہ یہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ ہمارے اتنے زیادہ پیشنٹس ہیں جو بالکل ٹریٹ ہوئے، ان کا کیور ہوا ہے، کیور یعنی کہ وہ 100% کینسر سے پاک ہو گئے۔ اب وہ کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ بیماری کی اس سٹیج پہ آئے ہیں جہاں پہ ان کا کیور ممکن تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ 4th سٹیج پہ ہے یا اس کو بار بار کینسر ہوا ہے تو اس میں کیمو تھراپی افیکٹو تو ہوتی ہے لیکن وہ اس سے کیور نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن بیماری بذات خود زیادہ خطرناک ہے۔ جو کیمو تھراپی دی جاتی ہے وہ خاص کیلکولیٹڈ ڈوز میں دی جاتی ہے اور وہ سرٹیفائڈ ڈوز ہوتی ہے، اور وہ خاص اس کے اوپر بہت سے ٹرائلز ہوئے ہوتے ہیں دنیا میں، پھر جا کے وہ دی جاتی ہے پروٹوکالز کے حساب سے۔ ویسے کوئی بھی نہیں دی جا سکتی ورنہ واقعی خطرناک ہے۔ وہ دیکھیں آپ پیراسیٹامول ہے، اگر آپ 3-4 گرام دیں گے وہ بھی آپ کی جو ہے کڈنی یا لیور کو ڈیمیج کر دے۔ اسی طرح اگر کیمو تھراپی ہے، اگر اس کو آپ غلط طریقے سے دیں گے، زیادہ کم دیں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگی۔ تو اس کی احتیاطی تدابیر بھی چلتے چلتے بتا دیں کیا کرنی چاہیے؟ احتیاطی یہ ہے کہ جن کو کیمو تھراپی لگ رہی ہو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پیشنٹ کو 1 ہفتے تک کے لیے علیحدہ رکھیں، آئسولیٹ کریں، زیادہ ان کو گلے ملنے نہ دیں، اور ڈاکٹر جو گھر کے لیے ادویات دی ہوتی ہے وہ استعمال کریں۔ دوسری یہ کہ کوئی بھی جو لواحقین میں سے یا رشتہ داروں میں سے عزیزوں میں کوئی ان سے زیادہ میل جول نہ رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو انفیکٹڈ ہوں، جن کو ہلکا پھلکا زکام بھی ہو، بخار بھی ہو، کھانسی ہو، ان کو چاہیے کہ بالکل ان کے قریب نہ جائے، نہ ہی وہ ادھر جائے کہ کراؤڈڈ جگہوں پہ نہ جائے۔ تو اس سے جو ہے نا ان کو، کیونکہ کیمو تھراپی اور بیماری دونوں سے ہی امیونٹی ہے نا بہت کم ہو جاتی ہے، اور جس سے مریض جو ہے اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا بہت بھی انفیکشن ہو گیا تو اس کے لیے بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں لواحقین کے فرائض کیا ہے؟ لواحقین کا سب سے بڑا فرض تو یہ ہے کہ جب مریض کو تشخیص ہوتی ہے تو خدا کے لیے ان کو ایسی باتیں نہ ان کے سامنے کریں ڈسکریجنگ،
کہ یہ کیموتھراپی لی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں نے لی تھی ہاں، اور فلاں فلاں نے کو یہ یہ ہوا. اب یہ بڑا ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ فلاں نے یہ کیا تو فلاں خدا کے لیے بھول جائے. ہر بندہ، ہر مریض علیحدہ ایک ہے، اس کی سٹوری ہے، پوری مشین علیحدہ ہے اس کی. بالکل. اس کا اگر ایک ہی کینسر مختلف لوگوں کو ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی مختلف وہ ایک جیسی ہو، ان کی مختلف ہو سکتی ہے ٹریٹمنٹ. تو یہ آپ جو ہے اپنے ایکسپرٹ پہ، ڈاکٹر پہ چھوڑیں اور خود ہی خدا کے لیے نہ علاج کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیمو تھراپی کے ڈر سے، جبکہ ان کی انیشل بیماری تھی، انہوں نے نئی کیمو تھراپی لی، حکیموں کے پاس چلے گئے، کسی اور کے پاس، کیمو یا ایسے لوگوں کے پاس گئے جن کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یا اس خوف سے کہ ہمیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بال گرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی سب سے بڑا خوف ہی بالوں کا. دیکھیں جان زیادہ قیمتی ہے. بال دوبارہ آ جاتے ہیں 6 ماہ بعد اور گہرے آتے ہیں، 90 آتے ہیں. اچھا، اب یہ چیز ہم نے جو دیکھی ہے، جو سب سے دکھ والی بات ہے کہ وہ کچھ مریض جو خوف سے نہیں انہوں نے لی ہوتی، کیمو تھراپی بھاگے ہوتے ہیں، وہ 1-2 سال بعد آتے ہیں اور ان کی جو بیماری ہے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے جس میں کچھ نہیں کیا جاتا. وہی لوگ جن کو ایزیلی ٹریٹ کیا جا سکتا تھا، ان کو کیور کیا جا سکتا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ ٹھیک ہو سکتے تھے، وہ اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں میں، پھیپھڑوں میں، دماغ میں کینسر پہنچ چکا ہو. تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں. آپ جو ہے کچھ چیزیں اپنے ایکسپرٹس کے لیے چھوڑ دیں، اپنے طور پہ کچھ بھی ڈیسائیڈ نہ کریں. یہ بہت ہی سپر اسپیشلٹی ہے. تو جس طرح کے لوگ ہیں ان کو آپ ڈیل کرنے دیں، آپ اس میں نہ انٹرفیئر کریں، اور مریض کو حوصلہ دیں. اور سب بڑی اچھی بات کی اپنے اینڈ نوٹ پہ کہ مریض کو ہوپ دیں تاکہ اس کا اندر کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اس بیماری کے ساتھ لڑنے کے قابل ہو. جب وہ خود لڑنے کی ول کرے گا اور اس کے ساتھ ریاض اکٹھی ہوں گی، اللہ کا کرم شامل ہوگا، تو اسے شفا ضرور ملے گا انشاءاللہ. ناظرین، آج کا بہت اہم ٹاپک ڈسکس کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. مزید سوالات آپ اگر کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹس کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج کے لیے ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا وہ ہے کہ وہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نے کے بعد. اللہ